إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافی محشر ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، مشکل اوقات میں بھی، خوشی کے وقتوں میں بھی، جہاد کے میدان میں بھی، اور کوئی بیماری پڑ جائے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اور ان میں بھی سب سے افضلیت کے لحاظ سے وہ 10 اصحاب ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور ان میں سے بھی سب سے افضل وہ 4 جن کو ہم اور آپ خلفاء راشدین کے نام سے جانتے ہیں. اور ان میں سے بھی سب سے افضل جو ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار، آپ کے خاص دوست اور آپ کے سسر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، جب دین اسلام لوگوں کے سامنے پھیلایا، تو ایسے موقع پر لوگوں نے آپ کو گالیاں دیں، مارا بھی، لوگوں نے آپ کے اوپر کچرے پھینکے. لیکن ایسے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر سوچے سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان ہے. آپ کے والد کا نام عثمان تھا اور آپ کا نام جو ہے عبداللہ تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مختصر حالات زندگی یہ ہے کہ آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے. 3 بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن ابی بکر، اور اسی انداز سے محمد بن ابو بکر. اور 3 بیٹیاں اسماء بنت ابی بکر، ام کلثوم بنت ابی بکر، اور ہماری اور آپ کی ماں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا. بتانے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر جب دین اسلام نہیں آیا، اللہ نے آپ کو اتنی قابلیت دی تھی کہ ابوبکر صدیق نے کبھی اپنی زندگی میں کسی بت کے آگے سر کو نہیں جھکایا. کسی بت کے آگے کبھی انہوں نے سر کو نہیں جھکایا. باقی اصحاب جو اسلام لانے سے پہلے مشرک تھے، دین اسلام پر آنے سے پہلے وہ غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ اصحاب رسول بنے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ساری زندگی کبھی بھی انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایک مرتبہ آپ کے والد آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا
تم جو ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کو نہیں پکارتے تم، اور لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو اتنے سارے بت کھڑے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کرنی چاہیے، ان کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ والد محترم نے جب یہ بات سمجھائی اور اس کے بعد وہ کہہ کر نکل گئے اپنے راستے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، ان بتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان بتوں سے انہوں نے پوچھا، کہا تمہارے سامنے جو یہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، یہ کھانے کھاتے کیوں نہیں؟ یہ جو کھانے رکھے ہوئے اسے کھاؤ، اسے کھاؤ تم، یہ جو پانی رکھا ہوا ہے اسے پیو، میں بیمار ہوں مجھے شفا دو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے الفاظ کے ساتھ ان بتوں کو پکارا، کوئی جواب نہ ملا تو سامنے ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اٹھا کر ایک بت کو مارا، وہ منہ کے بل گر گیا۔ کہا جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی، پوری زندگی کے اندر شراب کی حرمت سے پہلے بھی کبھی انہوں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کیوں؟ وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا تو ایک شرابی کو دیکھا جو شراب میں اتنا مست تھا کہ اپنی ہی غلاظت کے اندر یا کسی غلاظت کے اندر اپنے ہاتھ کو ڈالتا، اسے منہ کے قریب لے کر جاتا، جب اسے بدبو محسوس ہوتی تو اس غلاظت کو اپنے ہاتھ سے دور کر دیتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وجہ ہے شراب کی کہ انسان شراب پی لیتا ہے تو اسے کھانے اور غلاظت میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ کھانا کسے کہتے ہیں اور غلاظت کسے کہتے ہیں؟ کہا اگر اس کو وہ بدبو محسوس نہ ہوتی تو وہ غلاظت وہ خود کھا جاتا۔ کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والے، آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے، آپ کے خاطر ہمہ وقت تیار رہنے والے، وہ ابوبکر صدیق کے نبی نے کہا تھا، اے ابوبکر لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكنه اخی وصاحبی وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا، کہ ابوبکر اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس کی وجہ سے ابوبکر میرے دوست اور ساتھی ہیں۔ یہاں خلیل میں آپ کنفیوز مت ہوئیے، خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں ایک بندہ صرف ایک ہی شخص کو خلیل بنا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں بنا سکتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتے لیکن دوست بنا سکتے ہیں۔ دوست اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ خلیل جو ہے دوستی اور محبت کا سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے اونچا، سب سے پہلا درجہ دوستی اور محبت کا ہے، وہ خلیل کا ہے۔ اس کے اندر ایک بندہ صرف ایک ہی کو خلیل بناتا ہے۔ اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتلاؤں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قرآن و سنت کی طرف بلایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کہا جب میں لوگوں کو دعوت دیا کرتا تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرتا تھا، سارے لوگ مجھے گالیاں دیا کرتے تھے، اکیلا صدیق میری حفاظت کیا کرتا تھا، اکیلے ابوبکر صدیق میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہی نتیجہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ضد کی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے کیوں مکہ میں جا کر کھڑے ہو کر، ہم اور آپ 35 اور 37 لوگ ہیں، آپ مکہ میں کیوں جا کر نماز نہیں پڑھاتے، مکہ میں دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ابوبکر صدیق ضد پر اڑے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مکہ میں، پھر نماز انہوں نے شروع کی، اللہ اکبر کہہ کر جب نماز شروع کی لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، لوگوں نے صحابہ کرام کو بھی مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، اور سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا۔ یہاں اندازہ لگائیے گا محبت، پیار کا، الفت کا، نبی سے لگاؤ کا، سب سے زیادہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے مارا، اتنا مارا کہ ایک دشمن عتبہ آتا ہے، ہاتھ سے اپنی چپل نکال کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر بار بار مارتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ناک اور آپ کا چہرہ جو ہے فرق کرنے کے لائق رہ نہیں گیا تھا، خون بہنے لگا چہرے سے، اتنا مارا۔ جب قوم والوں کو پتا چلا دوڑتے ہوئے آئے، آ کر ابوبکر صدیق کو پکڑا، لے کر گئے، گھر پر لٹایا، اور ان کو یقین ہو گیا تھا اب یہ زندہ بچنے والے نہیں، یہ وفات پا جائیں گے، یہ زندہ نہیں بچ سکتے۔ ان کی جو حالت ہے، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ قوم والے دوڑتے ہوئے آئے، مکہ میں کھڑے ہو کر کہا اگر ابوبکر آج وفات پا گئے، آج اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تو ہم اس کے بدلے عتبہ کی گردن کو کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد گئے
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کافی دیر کے بعد دھیرے دھیرے ہوش میں آئے. اللہ اکبر. محبت کا اندازہ دیکھیے, نبی سے پیار کا اندازہ دیکھیے. آنکھیں کھولی, قوم والے سامنے آ گئے, دیکھنے لگے کچھ تو مانگیں گے, کچھ تو کہیں گے. ماں سامنے کھڑی ہوئی ہے, ماں کے دل میں بے چینی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. نبی کریم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا, کانوں تک ان کی زبان ہلی اور لوگوں نے غور سے سنا. زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے, کہا مجھے ذرا بتلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حال ہے. ہوش میں ابھی آئے ہیں, ہوش میں آنے کے بعد جسم سے ابھی خون بہ رہا ہے, جسم زخمی ہے, لیکن کہا مجھے بتلاؤ نبی کا کیا حال ہے. قوم والے غصے میں آ گئے. ان کی ماں کو کہا تم ان کا خیال رکھو, ہم جا رہے ہیں. چھوڑ کر چلے گئے. ماں نے بڑی کوشش کی, کہا بیٹا کھانا کھا لے, بیٹا پانی پی لے, ابھی ہوش میں ہے. اور ظاہر سی بات ہے, جب انسان کا خون بہ جاتا ہے اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے, اس کو بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے. کہا بیٹا کھانا کھا لے. کہا ماں اللہ کی قسم اس وقت تک نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک نبی کریم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں. کہا جاؤ, اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو خطاب کی بیٹی سے پوچھ کر آؤ. گئی, خطاب کی بیٹی کو بلایا, کہا ابو بکر میرا بیٹا نبی کے تعلق سے پوچھتا ہے. انہوں نے اپنے دین کو چھپایا ہوا تھا, اسی لیے انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا. اب نبی کہاں ہے, نبی کس طرف ہے, کس جگہ ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کیا میں ابو بکر کے پاس جا سکتی ہوں. کہا ہاں چلیے. اس وقت پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. گئی, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا. بالکل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زبان سے ان سے وہی الفاظ دہرائے. کہا مجھے میرے نبی کے پاس لے کر چلو, مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے, مجھے میرے نبی کو دکھا دو, مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو. ماں نے ایک جانب سہارا دیا اور خطاب کی بیٹی نے ایک جانب سہارا دیا. دونوں نے سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے, لے کر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا, آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگ گئے. آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گرنے لگ گئے. دوڑتے ہوئے کہا صدیق, اور جا کر ابوبکر صدیق کو اپنے گلے سے لگایا. ابوبکر صدیق کو اپنے گلے سے لگایا. کہا اللہ کے نبی اب آپ کو دیکھ لیا, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں, بس ظالموں نے میرے چہرے کو مارا ہے جس کی وجہ سے میرا چہرہ زخمی ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے حبیب یہ میری ماں ہے, ابھی اسلام قبول نہیں کی, دعا کر دیجئے. نبی نے دعا کی اور اسی وقت ماں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی پر جان نچھاور کرنے والے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہونے والے, کہ ایک مرتبہ لوگ آ کر کہیں تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, وہاں مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ مار رہے ہیں. دوڑتے ہوئے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ایک بدبخت آپ کے گلے کے اندر ایک کپڑا ڈال کر آپ کو کھینچ رہا تھا. دوڑتے ہوئے گئے, نبی کو بچایا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, ایسے بندے کو تم قتل کرتے ہو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دین اسلام کے سب سے بڑے بہادر اور سب سے بڑے دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے والے, دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے قربان کر دینے والے, دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو لگا دینے والے, دین اسلام کے خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول کو آزاد کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. جب لوگوں نے بات نہ مانی, انہوں نے مکہ چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ کر جانے لگے. اور جب ایک دور کچھ دور پہنچے تو ابن دغنہ موجود تھے, وہ مشرک ہیں. انہوں نے کہا ابو بکر کہاں جاتے ہو, کس جانب رخ کیا ہے؟ کہا اب میں مکہ میں نہیں رہ سکتا, مکہ والے مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے, مجھے عبادت کرنے نہیں دیتے, اب میں زمین پر پھروں گا, عبادت کروں گا. اور انہوں نے وہی الفاظ دہرائے جو امی خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دہرائے تھے. کہا تھا ابو بکر آپ جاؤ گے, آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہو, آپ مسکینوں کا ساتھ دیتے ہو, آپ غریبوں کا ساتھ دیتے ہو, جو بوجھ والے ہیں ان کا بوجھ اٹھا کر دیتے ہو, اور آپ جاؤ گے. ایسے شخص کو شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. اور پھر گئے قریش والوں کے سامنے, کہا یہ ابوبکر صدیق ہے, اس کو میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں, اور کسی نے ان کو تکلیف دی, در حقیقت اس نے مجھ کو تکلیف دی.
قریش والے ان کی قدر کیا کرتے تھے. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے چھوڑ دیا. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ محبت، وہ پیار، وہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جنت کے فنا دروازے ہیں، جنت کے جو روزے دار ہوگا وہ جنت کے اس دروازے سے داخل ہوگا، اور باب الصلاح بھی ہوگا، وہ جنت کا جو جنتی نماز پڑھے گا وہ باب الصلاح سے داخل ہوگا. جنت کے اتنے دروازے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ذکر کر رہے ہیں، ابوبکر صدیق سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے، ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے، جنت کے سارے دروازوں سے رب بلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کو، کہا ہاں، کہا ارجو ان تکون منہم، اے صدیق مجھ کو امید ہے تم انہی میں سے رہو گے، تم انہی میں سے رہو گے. اور آج بعض لوگ جو ابو بکر صدیق کی اہمیت کو گھٹانا چاہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہمیت کو گھٹا کر علی مرتضیٰ کی اہمیت کو بڑھانا چاہتے ہیں. جاؤ، تمہیں حدیث پتہ نہیں ہے، تمہیں قرآن پتہ نہیں ہے، تمہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اقوال پتہ نہیں ہے. جب ان کے بیٹے نے پوچھا تھا، کہا تھا بابا جان لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تمام کے تمام لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی مرتضیٰ نے کہا تھا ابو بکر ہے. کہا اس کے بعد کون؟ کہا عمر ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عثمان، مجھے خوف محسوس ہوا میرے بابا عثمان کہیں گے، اسی لیے میں نے پوچھا بابا جان آپ کیا ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ کہا میں سوائے مسلمانوں میں سے ایک فرد کے کچھ بھی. لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہمیت کو گھٹا کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے علی مرتضیٰ کی اہمیت کو بڑھایا ہے. نہ، جس کسی نے بھی اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر ابوبکر صدیق کی گستاخی کرتا ہے، وہ مسلمانوں کی گستاخی کرتا ہے، وہ رب کی گستاخی کرتا ہے، وہ نبی کی گستاخی کرتا ہے، وہ صحابہ رسول کی گستاخی کرتا ہے، وہ علی مرتضیٰ کی گستاخی کرتا ہے، وہ حسن و حسین کی گستاخی کرتا ہے. جو ابوبکر صدیق کی گستاخی کرے، جو ابوبکر صدیق کو نہ مانے، وہ علی مرتضیٰ کو نہیں مانتا علی مرتضیٰ کو، حسن و حسین کو نہیں مانتا. جو ابوبکر صدیق کی گستاخی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی گستاخی کرتا ہے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی ہے، کہا آپ کو کون محبوب ہے اللہ کے نبی، کس کو پسند کرتے ہو؟ کہا عائشہ سے پیار کرتا ہوں، عائشہ سے محبت کرتا ہوں. کہا اللہ کے حبیب من الرجال، میرے کہنے کا مطلب مردوں میں کس سے پیار کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا صدیقہ کے والد صدیق سے پیار کرتا ہوں. نبی کے سفر و حضر میں نبی چلتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے تو اللہ کے نبی خود کہتے تھے میں چلا ابوبکر چلے، میں چلا ابوبکر چلے، میں بیٹھا ابوبکر بیٹھے، میں فلاں جگہ پہنچا ابوبکر میرے ساتھ تھے. اللہ اکبر. تم کو کیا پتا دین اسلام کے خاطر سب سے پہلا خطبہ دینے والے یہی صدیق تھے. نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے یہی صدیق تھے. بلال حبشی کو آزاد کرنے والے یہی صدیق تھے. دین اسلام کے خاطر سب سے پہلے مار کھانے والے یہی ابوبکر صدیق تھے. دین اسلام کے خاطر نبی کی وفات پر سب سے پہلے جامع خطبہ دینے والے یہی ابوبکر صدیق تھے. تم سمجھتے ہو ان کی اہمیت کو گھٹا کر تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے؟ نہ، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جب تک اہل حدیث کے فرزند زندہ ہیں، دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو ابوبکر صدیق کی اہمیت کو گھٹا سکے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے، کہا ہم زکات نہیں دے سکتے. نبی تو چلے گئے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب جیسی شخصیت وہ بھی ابوبکر صدیق کے پاس آئی. کہا آپ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ قتال کریں گے؟ ابوبکر صدیق نے عمر بن خطاب کے سینے پر زوردار تھپڑ مارا. کہا جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، جاہلیت کا بہادر اسلام میں بزدلی کی بات کرتا ہے. کہا جاؤ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة،
اللہ کی قسم میں اس کے سر سے اس کے تن کو جدا کر دوں گا جو نماز اور زکات کے درمیان فرق کرے گا. کچھ آخری باتیں ذکر کر کے وقت زیادہ ہو رہا ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت بہت لمبی ہے لیکن کچھ آخری باتیں مختصر باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پیارے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی تھی. انہوں نے دین اسلام کو تب سنبھالا جب ظالم قوم اور جاہل قوم اور جب دشمنان اسلام مدینہ کی جانب رخ کر بیٹھے تھے، مدینہ کی جانب چل کر آ رہے تھے. ایسے موقع پر انہوں نے دین اسلام کو سنبھال کر دین اسلام کو تقویت بخشی تھی. اور تم کیا جانو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیا تھی؟ اللہ اکبر. آخری وقت آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 15 دنوں سے بیمار تھے. جس دن وفات پانے والے ہیں اس سے ایک دن قبل اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ میں نے تم کو فلاں باغ دیا تھا، فلاں باغ تم کو میں نے دیا تھا. مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہیں اللہ کل قیامت والے دن پکڑ نہ لے. عائشہ بیٹی تم ایک کام کرو، اس باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دو، اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دو. کون؟ آپ سوچ نہیں سکتے کتنے بڑے خلیفہ تھے. مکہ مدینہ تو چھوٹی بات ہے، اس دور میں دین اسلام بہت دور تک پھیل چکا تھا. اتنے بڑے خلیفہ، اور جانے سے پہلے کہا بیٹی میں نے کبھی کسی کا کچھ نہیں کھایا، میں نے کبھی بیت المال میں سے 1 روپیہ بھی اپنے خاطر نہیں لیا، کبھی میں نے جو لوگوں کے لیے پیسے تھے اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنے خاطر نہیں لیا. میں نے وہی کھایا جو بالکل ہی یہ سمجھ لیجئے کہ چاول بھی ہو تو بالکل خراب، جو بالکل صحیح نہ ہو، جس کے اندر گھاس پھوس بھرے ہوئے رہتے ہیں. میں نے ایسی چیز کھائی ہے، موٹے کپڑے پہنے ہیں. اور اس کے بعد جاتے وقت کہا میں نے اپنی زندگی میں اپنی خاطر کچھ بھی 1 روپیہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، 1 روپیہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ میرا ایک کالا حبشی غلام ہے اور اس کے ساتھ یہ میرا اونٹ ہے جو میرے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا. یہ 2 چیزیں ہیں. میری وفات کے بعد عمر بن خطاب کو لوٹا دینا، عمر بن خطاب کو دے دینا. یہ 2 چیزیں بھی آخری وقت میں ابوبکر صدیق نے ایسے الفاظ ادا کیے اور جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک یہ چیزیں پہنچی، عمر بن خطاب اسے دیکھ کر بے ساختہ رونے لگے، بے ساختہ رونے لگے. کہا ابو بکر نے ہم کو جو ہے بہت دور ڈال دیا ہے، ابو بکر نے ہم کو تو مشکلات میں ڈال دیا ہے، ابو بکر نے ہم کو پریشانیوں میں ڈال دیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ خلیفہ جو دین اسلام کا سب سے بڑا خلیفہ، جو نبی کا محبوب، نبی جس سے پیار کیا کرتے تھے، اللہ جس سے محبت کیا کرتا تھا، اللہ جس سے پیار کیا کرتا تھا کہ اللہ نے لقب دیا تھا صدیق، اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کیا کرتا تھا، یہ وہ ابو بکر صدیق. آخری وقت ہے، لیٹے ہوئے ہیں. پوچھا، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن وفات پائے؟ بتلایا گیا اللہ کے رسول منگل کے دن وفات پائے. پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وفات پائے تو آپ کو کتنے کفن دیے گئے؟ کہا 3 کفن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دیکھو یہ میرا جو کپڑا ہے اس پر کچھ دھبے لگے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ میرا پورا کا پورا سیدھا کپڑا ہے، اس کے اندر کہیں بھی جیب سلی ہوئی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پیجامہ سلا ہوا، کوئی کرتا سلا ہوا نہیں ہے، بالکل سیدھا سادہ میرا جو یہ کپڑا ہے. میری وفات کے بعد اسے دھو کر میری کفن میں ڈال دینا. کون ہے؟ اللہ اکبر. بیٹی نے کہا بابا جان آپ کے لیے ہم نئے کفن خرید سکتے ہیں، آپ کے لیے ہم نئے کفن لا سکتے ہیں، آپ کے لیے ہم نئے کفن لا کر آپ کو کفن میں ڈال سکتے ہیں. کہا بیٹی یہ جو کفن پہن رہا ہوں یہ تو کفن دوسیدہ ہو جائے گا، مردے کے لیے اچھی کفن کی کیا ضرورت؟ وہ کپڑا زندے کو پہنا دو، اس کے لیے ضرورت ہے، میرے لیے کیا ضرورت؟ یہی پرانے کفن مجھ کو دفن کر دیں. پھر 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری کو 4 شنبے کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر چلے گئے. نبی کی وفات کے بعد سب سے زیادہ مدینہ پر اگر کوئی سب سے مشکل گھڑی آئی، سب سے غمناک اور المناک دن آیا تھا تو جس دن نبی وفات پائے اور اس کے بعد جس دن ابو بکر صدیق وفات پائے کہ پورا مدینہ رو رہا تھا، پورے مدینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. پیارے دوستو یہ مختصر سے سیرت میں نے آپ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رکھی.
ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اور آپ بھی اس سیرت سے کچھ نصیحت حاصل کریں، کچھ سیکھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ دین اسلام کے اندر نبی کے بعد اگر سب سے افضل کوئی شخص ہے تو ابوبکر صدیق ہے۔ ہم اس کو کہہ کر کسی صحابی کی عزت کو نہیں گھٹا رہے ہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں اصحاب رسول نے کہی ہیں، مانی ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی افضل شخصیت ہے تو ابوبکر صدیق تھے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، اللہ تو ہماری بخشش فرما۔ الہ العالمین کل قیامت والے دن تو ہمیں نبی کا ساتھی بنا، اللہ کل قیامت والے دن تو ہمیں صدیق کا ساتھی بنا، اللہ تو ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا، اللہ تو ہم تمام کو جہنم سے آزاد فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام کو اس بیماری سے جو آج چل رہی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ اس بیماری سے وفات پا چکے ہیں اللہ تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔